اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ مکی صورت ہے اور اس میں 135 آیتیں اور 8 رکوع ہیں۔ یہ صورت مکہ مکرمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی۔ مستند روایت سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی صورت کو سن کر اسلام لائے تھے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ اور ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پہلے خفیہ طور پر اسلام لا چکے تھے، جس کا انہیں پتہ نہیں تھا۔ ایک روز وہ گھر سے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ نامی ایک صاحب انہیں ملے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں جہاں آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کے عالم میں واپس آئے تو بہن اور بہنوئی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو انہوں نے وہ صفحہ جس پر سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی چھپا دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے کی آواز سن چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اور یہ کہہ کر بہن اور بہنوئی کو خوب مارا۔ اس وقت ان دونوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی بھی سزا دیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا مجھے بھی تو ذرا دکھاؤ کہ وہ کیسا کلام ہے۔ بہن نے ان سے غسل کروا کر صحیفہ ان کو دکھایا جس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ سورہ طٰہٰ پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنگ رہ گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یقیناً یہ اللہ کا ہی کلام ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں اسلام لانے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے کر اسلام کی قوت کا سامان پیدا فرما دے۔ چنانچہ اسی وقت وہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی تھی وہ مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش اور تکلیفوں کا زمانہ تھا۔ کفار مکہ نے ان پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا، اس لیے اس صورت کا بنیادی مقصد ان کو تسلی دینا تھا کہ اس قسم کی آزمائشیں حق کے علم برداروں کو ہر زمانے میں پیش آئی ہیں، لیکن آخری انجام انہی کے حق میں ہوا ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہایت تفصیل کے ساتھ اسی صورت میں بیان ہوا ہے، جس سے دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں، یہ بھی کہ ایمان والوں کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی کہ آخری فتح انہی کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ثابت کرنا مقصود ہے کہ تمام انبیاء کرام کی بنیادی دعوت ایک ہی ہوتی ہے، یعنی انسان خدائے واحد پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہ ٹھہرائے۔